بارے دیئے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان تمام مرحوم مومنین و مومنات کو وصال ثواب کر دیجیے جو گزشتہ محرم سے اس ماہ محرم تک ہم سے رخصت ہو گئے. محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
كذلك يضرب الله الأمثال صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، چودہ سو انتالیس ہجری کے سال نو کے پہلے دن ہم ایک اہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کوشش اور ارادے کے ساتھ کہ ہم ابتدا اور انتہا کو سمجھ سکیں، کیونکہ انسانی عادت کچھ ایسی شکل اختیار کر گئی ہے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ عزیزو، انسانی تاریخ نے غاروں میں سکونت کے لمحے سے آج عالیشان عمارتوں میں قیام کے ساتھ تمدن کے ایک بڑے سفر کو طے کیا ہے۔ پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے والا آج بہترین پوشاکوں سے اپنے جسم کو زینت دیتا ہے، لیکن جبلت یہ بھی تھی کہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا تھا، لہذا مجبور تھا کہ دوسروں کے ساتھ معاملات کو قائم کرے، ایک سوسائٹی تشکیل دے، ایک معاشرہ بنائے، اور معاشرے کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک نگراں ہو، کوئی ایک انچارج ہو، کوئی ایک حکمراں ہو۔ پہلے تو انسانیت نے یہ طے کیا کہ جس کو بھی طاقت حاصل ہو جائے وہ حکومت کا حق لے لیتا ہے۔ بات جابر حکمرانوں کی ہی نہیں ہے، نیٹشے جیسے فلسفیوں کی بھی یہی ہے کہ طاقتور کو حق ہے، کمزور پر حکومت ہے۔ وقت گزرتا رہا، بڑی توجہ سے آج اپنے عنوان کی بنیاد قائم کر رہا ہوں۔ وقت گزرتا رہا، پھر انہوں نے طے کیا کہ نہیں، حکومت کی وراثت عہد کے ساتھ منتقل ہو۔ لفظ عہد، اسی سے لفظ نکلا ہے ولی عہد، یعنی بادشاہ کو حق ہے کہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دے۔ پہلا زمانہ ڈکٹیٹرشپ کا، دوسرا زمانہ بادشاہتوں کا۔ پھر بات اتنی آگے بڑھی، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، ملت اسلامیہ نے بھی بادشاہوں کو ذل سبحانی کہہ کر مخاطب کیا۔ ذل سبحانی کا مطلب جانتے ہو؟ سبحان کا سایہ۔ پھر یہ خیال یہ آیا کہ اس نظام میں تو انسانیت کی توہین ہے، پھر ملوکیت کو جمہوریت سے بدل دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جمہوریت میں ایک لفظ آپ بار بار سنتے ہوں گے، مینڈیٹ ہوتا ہے۔ مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت وہ مینڈیٹ حاصل کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ گفتگو سیاسی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں کہ حتیٰ کہ اگر نااہل بھی قرار پا جائے تب بھی مینڈیٹ اس قابل ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سڑکوں پر لا سکے۔
ٹھیک ہے نا؟ کیوں ہوتا ہے؟ اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اکثریت کی بنیاد پر حق ہے کہ لیجسلیشن بھی وہ کرے، ایڈمنسٹریشن بھی وہ کرے، عدلیہ کے نظام پر بھی نظر رکھے. کیوں؟ اکثریت کی وجہ سے. یہ اکثریت کتنی بڑی طاقت دیتی ہے. خواہ اقلیت مختلف لوگوں کے ووٹوں میں بٹ کر اس اکثریت سے زیادہ ہو. میں کیا کروں، گفتگو پہلی ہے تمہیدی ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے ہیں. اچھا، تو یہ تو اکثریت ہو گئی، مینڈیٹ بھی ہو گیا. بس عزیزو، آج سے 1400 برس پہلے بھی ایک ایسا ہی مینڈیٹ دیکھنے میں آیا. میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. وہاں اکثریت فقط ایسی نہیں تھی کہ کچھ مخالف ہوں. نہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے فقط 3 شخصیتیں مخالف تھیں. آج کی صحبت تمہیدی ہے، ہم تفصیلات میں بعد میں جائیں گے. صرف 3 شخصیتیں تھیں، باقی پورا حجاز مطمئن تھا، پورا شام متفق تھا، عراق مطمئن تھا. حکومت کی حدیں مشرق وسطی سے شروع ہو کر یورپ کی سرحدوں سے ٹکراتی تھی. دربار اتنا بڑا تھا کہ یورپ کے سفیر ہاتھ باندھے ہوئے دربار میں حاضر رہتے تھے. کتنا بڑا مینڈیٹ ہے، آپ پہنچ رہے ہیں ہے نا؟ کتنا بڑا مینڈیٹ تھا. پھر ایسا ہی نہیں کہ یہ اکثریت تھی، نہیں، جتنے اصول حکومت کے مینڈیٹ کے اس دور میں قائم ہوئے ان میں سے کوئی ایک اصول بھی ایسا نہ تھا جو اس حکومت میں نہ پایا جاتا ہو. تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے 4 الفاظ کہتا ہوں. بھائی، اجماع بھی تھا، نامزدگی بھی تھی، شورا بھی تھا، جو دوسری حکومتوں کو حاصل نہیں تھا، قہر و غلبہ وہ بھی حاصل تھا. لیکن اتنی مستبد، اتنی مستحکم حکومت کو خوف یہ آیا کہ جب تک مدینے میں رہنے والا ایک پیکر شرافت بیعت نہ کر لے، حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی. یہی بات تھی نا بھائی؟ اچھا، تو اتنی بڑی حکومت نے بیعت مانگی. بظاہر تو یہی ہوا کہ پیکر شرافت نے بیعت سے انکار کیا اور اس مستحکم حکومت کے خلاف قیام کے فیصلے کے ساتھ اپنے گھر سے نکل آیا. لشکر کتنا بڑا تھا؟ ہزاروں میں بھی نہیں تھا، نہ وہ بس سینکڑوں میں بھی نہیں تھا. تعداد 72 سے تم زیادہ سے زیادہ 118 یا 108 تک لے جا سکو گے. پھر لشکر کیسا تھا کہ جہاں 120 برس کا بوڑھا تھا اور 6 ماہ کا بچہ تھا. ایسا کارواں تھا جو نکلا. پھر اس کارواں کے سالار کی ایک صفت یہ تھی کہ کسی بھی موقع پر یہ باطل کی بے خونی کے لیے لوگوں کی حمایت کا تقاضا نہیں کر رہا تھا. جی جناب، مدینے سے چلے ہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. کہیں فرمایا ہو کہ میں جا رہا ہوں باطل سے ٹکرانے کے لیے، کون ہے جو میرا ساتھ دے. آج دنیا کے احباب جب تحریکیں چلاتے ہیں تو حمایت کے لیے نہ جانے کون کون سا جتن کرتے ہیں. پرچے چھاپتے ہیں، پمفلیٹ بانٹتے ہیں، ای میلز بھیجتے ہیں. اب تو یہ کیا کہتے ہو SMS بھی ایک دوسرے کو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجتماع ہو. حسین اجتماع کی خواہش نہیں رکھتا. نہیں، وہ تو عاشور کی رات میں بھی
اس چھوٹے سے کارواں کو جمع کر کے کہہ رہا تھا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جائے. آپ دیکھ رہے ہیں حق و باطل کا مارکا کیسا ہو رہا ہے. بس ایک ابھی واپس آؤں گا لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ جو مدینے سے عاشور کی رات تک کہتا رہا کہ جو جانا چاہتا ہے جائے, وہ ششمائے کی قبر بنانے کے بعد کہنے لگا حل من ناصرین ینصرونہ, کوئی ہے جو میری مدد کرے. میں ہاتھ جوڑوں گا. مولا جب لوگ ساتھ تھے آپ جانے کا حکم دے رہے تھے, اب بلاتے کیوں ہیں؟ کہا بتانے کے لیے کہ باطل کے خلاف جد و جہد معجزے سے نہیں ہوتی, باطل کے خلاف جد و جہد طاقت سے نہیں ہوتی. میرے لشکر میں عباس جیسا بہادر تھا, کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ حسین کوئی معجزہ دکھا دے اور حسین کو حکومت مل جائے. اب جبکہ میرا گہوارہ بھی خالی ہو گیا ہے, اب بلا اس لیے رہا ہوں جو مرنا جانتا ہے وہ آئے. آپ سمجھ رہے ہیں, اعلائے کلمت الحق ظاہراً غالب ہونے سے نہیں ہوتا, گردن کٹانے سے ہوتا ہے. پھر یہی ہوا, 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ کاروان حسینی فرات کے کنارے ذبح کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ بھی غور کر لینا, نہ پریس ہے, نہ میڈیا ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, اور اس صحرا میں یہ جو پھول کھلا تھا اس کی خبر دنیا والوں کو کیسے ہوتی؟ بیچ صحرا کھلنے والے پھول کو کیا تھی خبر کہ اس کی خوشبو موسموں کی رہنما بن جائے گی. مجھے کہنا یہ اتنی بڑی مستبد حکومت, جابر حکومت, مستحکم حکومت اور ایک بھوکے پیاسوں کا قافلہ, آخر وہ مقناطیس کون سا ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے بعد آج جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ذبح ہو جانے والوں کی یاد میں دل تڑپتا ہے. لیکن وہ باطل حکومت گالی بن چکی ہے. بس گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں. وہ میگنیٹ کیا ہے, وہ کشش کیا ہے؟ بڑے سے بڑا غم ہوتی تو وقت اس کا مرہم بن جاتا ہے نا. یہ نہ کہنا کہ فطرت نہیں, فطرت کیسے ہے. میں نے گزشتہ برس پہلی محرمی کو یہ کہا تھا, اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کی پیدائش سے پہلے مر چکا ہو تو آپ کو کبھی اس کا غم محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کبھی دیکھا جو نہیں. یعنی محبت ہوگی دیکھنے سے, محبت ہوگی تعلق سے. ماں باپ مرتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے, چیلوں کا غم ہلکا پڑتا ہے. سال بھر گزر جانے کے بعد بھولتے چلے جاتے ہیں. جو وقت کی گرد ہے وہ اس زخم کو مندمل کر دیتی ہے, اس غم کو کم کر دیتی ہے. آخر وہ کون سا معجزہ ہے ذکر حسین ابن علی میں جس کی کشش 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی, ملوکیت کی تلواروں کے باوجود بھی, مفتی کے فتوے کے باوجود بھی, مورخ کے قلم کے باوجود بھی آج بھی اسی آب و تاب سے باقی ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. ہماری دیگر بلند تر صلوات. اور آج میں نے اسی لیے سورہ مبارکہ رعد کی 70ویں آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کیا. کل سے میں سورہ بقرہ کی 213ویں آیت تلاوت کیا کروں گا. ارشاد ہوا انزلہ سورہ رعد من السماء مان. میرے ساتھ رہنا تو ترجمہ ہی میں بہت سے عقدے حل ہو جائیں گے. انزلہ من السماء مان, ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فسالت اودیۃ بقدرہا, پھر اس پانی سے ندی نالے بہ کر نکلے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, پانی کی چادر نے گندگی کو, خس و خاشاک کو, تنکوں کو اپنے اوپر بٹھا لیا. جب پانی بہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جو کوڑا کرکٹ ہے وہ پانی کے اوپر چلتا ہے. دیکھو
مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثل. جب تم دھات کو پگھلاتے ہو تو اس کا جو کھوٹ ہوتا ہے نا وہ پگھل کر سطح پر آ جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو گندگی ہوگی وہ سطح پر تیرتی ہوئی نظر آئے گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو فائدہ ہے نا اس پانی میں زمین کے لیے وہ زمین کی زرخیزی بعد میں بتائے گی. کذالک یضرب اللہ الامثال, اللہ تو اسی طرح امثال بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. سوال ہو گیا؟ نہیں بھائی, میری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا. اس میں حق کہا تھا, ہم نے یہ تو سن لیا نا. کذالک, دیکھو میں آج کی گفتگو بالکل عقیدے سے بلند ہو کے کر رہا ہوں. حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے؟ ہماری گفتگو کا عنوان ہے اتحاد اور اختلاف. اب آیت پڑھو. وما کان الناس الا امتا واحدہ, لوگ کچھ نہیں تھے مگر ایک امت, ایک گروہ, ایک برادری, ایک خاندان. اللہ نے کیا بنایا تھا؟ پہلے بات کو آسان کرتا ہوں, بچے بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اور جوان بھی. اللہ نے کیا بنایا تھا بھائی؟ ایک بار جملہ کہتا ہوں اور آخری گفتگو تک یاد رکھنا. اللہ نے مسلمان نہیں بنایا تھا, اللہ نے عیسائی نہیں بنایا تھا, اللہ نے یہودی نہیں بنایا تھا, اللہ نے مشرک نہیں بنایا تھا, اللہ نے مجوسی نہیں بنایا تھا, اللہ نے ہندو نہیں بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے تو انسان بنایا ہے. اللہ نے انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے اس کو احسن تقویم سے بنایا. اس نے فقط انسان بنایا. آج دنیا میں انسان ہی نہیں ملتا. بہت خوب. بات آسان ہو رہی ہے نا. اس نے صرف انسان بنایا, مسلمان نہیں بنایا, اس نے یہودی نہیں بنایا, عیسائی نہیں بنایا, خود نہیں بنایا, جینی نہیں بنایا, امریکی نہیں بنایا, پاکستانی نہیں بنایا, اس نے بنایا فقط انسان. آج کس انسان سے پوچھو, یا وہ سنی ہوتا ہے, یا وہ شیعہ ہوتا ہے, یا وہ مسلمان ہوتا ہے, یا وہ عیسائی ہوتا ہے, یا وہ ایشین ہوتا ہے, یا وہ جاپانی ہوتا ہے, یا وہ افغانستانی ہوتا ہے, وہ انسان کیا ہے؟ کیا بات ہے. ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. کان الناس امتا واحدہ, انسان صرف ایک تھا. فاختلفوا, انہوں نے اختلاف کیا. جب اختلاف کیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ہم نے, کل میں مفصل ترجمہ کروں گا, میں نے عرض کیا کل سے میں سورہ بقرہ کی یہی آیت پڑھوں گا. ہم نے ان میں انبیاء مبعوث کیے. وہ انبیاء کیا پیغام دینے آئے؟ بیٹھے جانا. کیا پیغام دینے آئے؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, جس چیز نے لوگوں کو بانٹ رکھا ہے نا, جس چیز نے ان کو بانٹ رکھا ہے, جس چیز نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے, اس چیز کو ختم کر کے ان کو دوبارہ سے انسان بنا دے. اس نے سب سے پہلے مختلف قریوں میں رسول بھیجے جو اپنے اپنے دائرے میں یہی پیغام دیتے رہے کہ تم انسان ہو. اور جب دیکھا کہ اتنی میجورٹی اس معاشرے میں آ گئی تھی تو پھر اس نے ایک ایسا رسول بھیجا جو تھا تو مکے میں, تھا تو ہاشمی, تھا تو قریشی, لیکن اس نے کہا یہ جس طرح چاند اور سورج ہر ملک میں نکلتا ہے لیکن کوئی ملک دعویٰ نہیں کر سکتا سورج میرا ہے. سبحان اللہ. کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا چاند ہمارا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اور محمد علی محمد صلوات. اور اس رسول نے 40 برس تک, کل کروں گا مفصل بات, اور کل سے
کروں گا. 40 برس تک صرف کردار پیش کیا, نہ نماز پڑھ کے بتائی, نہ روزہ رکھ کے دکھایا. کیا پیش کیا؟ کردار پیش کیا, صداقت منوائی. اور پھر کوئی ابو قبیس پر بلند ہوا اور بلند ہو کر کہا, مکے والوں, اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے, مان لو گے؟ قالوا بلا, ہم نے کہا بے شک مان لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا ہے, آپ نے کردار کی طاقت دیکھی. اب دونوں باتیں دیکھ لینا. کردار کی طاقت یہ ہے, کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن صداقت محمد پہ اتنا یقین ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور تم جا کر دیکھو دشمن نہ ہو, پھر بھی سچا مانو گے؟ کہنے لگے آمنہ کے لال, ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے, تو جھوٹ نہیں بولتا. تو سوچو تو بات کیا تھی, جو کلمہ پڑھے بغیر ایمان لا رہا تھا وہ کلمہ پڑھنے کے بعد شک کیوں کرنے لگا؟ واہ 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 واہ. کلمہ پڑھنے کے بعد تو مہر لگاتا ہے اس بات پر. وہ بات کیا ہوئی؟ اچھا ابھی میں واپس آؤں گا, ایک لمحے کے لیے ذرا یہاں رکنا. تو اب اسلام کی بنیاد نہ نماز پر ہے, نہ روزے پر ہے, نہ حج پر ہے, نہ زکات پر ہے. کس چیز پر ہے بنیاد؟ یہ کس پر؟ اسلام کی بنیاد صداقت محمد پر ہے. صداقت محمد پر ہے. اب ایک بات کہتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں, عالم بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, مستند عالم ہیں. کہنے لگے ہم عیسائیوں کو عیسائی اس لیے نہیں مانتے. میں نے کہا مولانا قرآن نے تو پہلے کتاب کہا ہے. کہا ہے وہ یہ والے عیسائی نہیں تھے, نہ ہوں گے. کون سے تھے وہ؟ چلے چھوڑے. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے جب قرآن کہتا ہے کتاب کا؟ اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا. بھائی واہ, اور کر رہے ہیں آپ. بہت خوب. میٹھا میٹھا حفظ, کڑوا کڑوا تھوک. اچھا تو انہوں نے تو عیسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, تم عیسائی ماننے کو تیار نہیں ہو. تم تعلیمات محمد پر عمل کر رہے ہو. یہ افغانستان میں, شام میں, عراق میں, بحرین میں یہ تعلیمات محمدی پر عمل ہو رہا ہے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت. جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. اب ایسی بات نہیں ہے. اور ایک بات کہتا ہوں جوانوں کے لیے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی قوم اس لیے برباد نہیں ہوئی کہ وہ ٹائم عبادتوں میں کمی کرتی تھی. ٹائم عبادت, یہ جو کسی وقت میں نماز پڑھی, کسی وقت میں ظہر پڑھی, کسی وقت میں عصر پڑھی, کسی وقت روزہ رکھا, کسی وقت روزہ نہیں رکھا. کوئی قوم اس لیے برباد نہیں ہوئی. قومیں برباد ہوئی صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا. میرے آقا نے وہی سے دین کا آغاز کیا کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے, یہ صداقت پر اعتراف کرا رہا تھا. کیوں کرا رہا تھا؟ اس لیے کہ اس کی صداقت امین ہے وحدت انسانی کی. بات واضح ہوئی؟ نہیں. یہ بتاؤ, یہ جو انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو وہ دو آتے ہیں نا, کون؟ منکر نکیر. یہ منکر نکیر آتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں؟ تو ایک آدھ بات تو یاد ہوگی نا بھائی. یہ پوچھتے ہیں من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا قبلہ کیا ہے. کبھی پوچھتے ہیں, کہیں آپ نے پڑھا یا سنا ہو تو مجھے بتائیے گا کہ تو نے نماز پڑھی تھی, تو نے روزے رکھے تھے, تو نے خیرات کی تھی. اچھا پھر یہ بھی سوچ کے بتانا, کوئی لکھا ہے کہ صرف مسلمان کی قبر میں آتے ہیں؟
دیکھو گفتگو اختلاف و اتحاد پر ہے. میں نے کہا میں عقیدے سے بلند ہو کے بات کر رہا ہوں. صرف مسلمان کی قبر میں آتے ہیں؟ نہیں بابا، ہر مرنے والے کی قبر میں آتے ہیں. بھائی نماز کا اس لیے نہیں پوچھتے، اگر ہندو کے پاس آئیں گے تو کیا نماز کے بارے میں پوچھیں گے؟ رب تو سب کا ہے، اس لیے کہ وہ انسانیت کا ہے. رسول بھی سب کا ہے، وہ انسانیت کا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لیکن آج صرف بنیاد قائم کر رہا ہوں، اور اب آپ سے کہتا ہوں کہ بنیاد کیا ہوگی؟ اسلام کی صداقت محمد. تو اب اگر فیصلہ کرنا ہو کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، تو اس بنیاد پہ نہ کرنا نماز کون پڑھ رہا ہے. نماز تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھی تھی، نماز تو لشکر یزید نے بھی پڑھی تھی. بس دیکھنا یہ محمد کے ارشاد کے بعد شک کون کرتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. اے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. میں کیا کہتا رہا کہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھوں گا، کل سے انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن اب ایک آیت اور سامنے آ رہی ہے. لو سن لیجیے، سورہ یونس کی ہے، 10واں سورہ اور 19ویں آیت ہے، وہ بھی سن لیجیے، لطف آئے گا. تفصیل آج نہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا. سارے انسان ایک ہی امت تھے. فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اگر تیرے رب نے پہلے ہی سے ایک کلمے کی بلندی کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا. ابھی آپ کا ہوم ورک ہے جناب. ایک کلمے کی سبقت کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ان کا اختلاف دور کر دیتے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور شاید گفتگو کے کسی مرحلے پر میں پھر اس طرف آؤں گا. سورہ یونس پر یہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کی توجہات نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ یہ سورہ یونس کی آیت سامنے آئی. اچھا پھر ہوگا کیا؟ اللہ ہی ہے جو ہدایت کرے گا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اللہ ہدایت کر دے گا. ہدایت کیسے کرے گا؟ ہاں بھائی، اختلاف جب نماز پر نہیں ہوا، قوم جب برباد نماز پہ نہیں ہوئی، تو اتحاد بھی تو اسی راؤٹ سے ہوگا نا. اسی راؤٹ سے. کون سے روٹ سے؟ کون سے راؤٹ سے؟ جہاں سے اختلاف ہو رہا ہے. اتحاد کیسے ہوا؟ صداقت محمد پر ہے نا. رسول سچے ہیں. اب اگر رسول کہہ دے یہاں کھڑے رہو، تم کھڑے رہو گے تو مانتے ہو کہ رسول سچے. رسول اگر بلا لے تو نہ جانا، رسول بھیجے تو نہ رکنا. ٹھیک ہے، صداقت ہے. اب آپ سے کہتا ہوں، مسئلہ نماز کا تو تھا ہی نہیں بھائی. میں ایک جملہ بھول گیا تھا کہنا، اور وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ اتنا بڑا تھا اس حکومت کے پاس. فقط اجماع کا مینڈیٹ نہیں تھا، شورا کا نہیں تھا، نامزدگی کا نہیں تھا، خیر و غلبہ کا نہیں تھا، فتوے کا بھی تھا. تو یزید نے فتویٰ لیا تھا نہیں لیا تھا؟ کیا اس کے دربار میں حافظان قرآن تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. یہ پہلا ظلم ہے جو فتوے کی آڑ میں ہوا ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. یہ مینڈیٹ بھی اس کے پاس تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ جابر حکمراں یہ کہنے لگا. لوگ پوچھتے پہلے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حسن مجتبیٰ کیوں بیٹھے رہے، مولائے کائنات نے کیوں نہیں قیام کیا. سنو بابا، کسی نے اس سے پہلے یہ نہیں کہا تھا. جو 60 ہجری میں تخت حکومت پر بیٹھنے والا امیہ کا چشم و چراغ کہنے لگا، نہ وہی آئی تھی.
نہ وہی آئی نہ فرشتہ آیا. جو کچھ کیا بنو ہاشم نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈا جایا تھا. تو میں کہتا ہوں نماز سے نہیں روک رہا تھا, روزے سے نہیں روک رہا تھا, حج سے نہیں روک رہا تھا, صداقت محمد پر حملہ آور ہوا تھا. دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار, قاتلان امام باللعنت بے شمار. صداقت محمد وحدت انسانی کی امین ہے, اور جب صداقت محمد پر یزیدیت کی بیماری حملہ آور ہوئی تو جو صداقت محمد کا وارث تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے نانا کی صداقت پر انگشت سمائی کرے, دنیا برداشت کر لے, حسین یہ برداشت نہیں کرے گا. اس لیے کہ حسین وحدت انسانی کے ستون کا نام ہے. اور جب جہاں میں نے کہہ دیا وحدت انسانی کے ستون کا نام ہے تو آپ سے کہتا ہوں 4 آدمی جمع ہوں, وقت عبادت آیا کوئی مندر جاتا ہے, کوئی مسجد جاتا ہے, کوئی چرچ جاتا ہے, لیکن ہندو بھی وہاں ہو, مشرق بھی وہاں ہو, عیسائی بھی وہاں ہو, مسلم بھی وہاں ہو, اور وہاں اگر حسین کی مجلس برپا ہو جائے یہ فقہ کی بنیادوں سے بلند ہو گئی بات, عبادت کی 4 دیواریوں سے بلند ہو گئی بات. نماز کبھی نہیں پڑھی, سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا یا حسین. یہ ہے حسین کا وہ میگنیٹ جس نے ہمیں حسین میں وہ مقناطیسیت دی ہے. اس لیے کہ اسلام تو نام ہی وحدت انسانی کا ہے. اسلام تو فاصلے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے, فاصلوں کو پار دینے کا نام ہے, خلیج کو پور کر دینے کا نام ہے. مولا کائنات کا خوبصورت ترین میں نے اپنے جمعے کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. مولا نے فرمایا دین کچھ نہیں ہے مگر محبت. اب سمجھ لو دین کیا ہے؟ محبت. اور یہ محبت اسی وقت قائم ہوتی ہے جب تعلق وحدت انسانیت کی امانت سے ہو جائے. دیکھو تبھی تو بی بی اپنے بابا کی آغوش میں تھی اور بابا شفقت فرما رہے تھے. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے حدثنا عقیلتنا, ہم سے ہماری عقیلہ نے بیان کیا. عقیلہ صاحب عقل کس کو کہتے تھے؟ وہ یہ جس کے لیے امام سجاد نے کہا تھا اللہم صلی عالمۃ غیر معلمۃ, وہ عالمہ جس کو سکھایا نہیں گیا. بابا آپ مجھے چاہتے ہیں؟ بیٹی پوچھ رہی ہے بابا سے. میں یہاں بیٹی چاہتا ہوں. اور بھیا حسن کو, بیٹی حسن کو بھی چاہتا ہوں. کہا کہ بھائی حسین کو, حسین سے بھی محبت ہے. بابا ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے سمائی؟ پھر تعامل کر کے فرماتی ہیں بابا میں سمجھ گئی, اصل محبت تو اس کی طرف سے ہے, اس نے آپ کے دل میں ہماری محبت دی ہے. آپ سمجھ رہے ہو توحید کس طریقے سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ پیغام ہے بی بی جو دے رہی ہے امت کو, جو دے رہی ہے انسانوں کو, جو دے رہی ہے کلمہ گویوں کو. اصل محبت تو اس کی طرف. جب کوئی اس محبت پر حملہ آور ہوا تو اس نبی نے جو سورج اور چاند کی طرح کسی ملک کی جاگیر نہیں ہے, اس نے آواز دی کون ہے جو اس میں میرا ساتھ دے گا. واقعہ بیان نہیں کروں گا, میرا مزاج ہی نہیں ہے واقعات بیان کرنے کا. کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ فقط ایک آواز تھی جس نے بلند آواز سے کہا ہاں یا رسول اللہ. کون تھا؟ یہ علی. اور جس وقت اسی صداقت محمد پر یزیدیت حملہ آور ہوئی پورا حجاز ہاں کہہ رہا تھا. حسین نے بلند آواز میں کہا نہیں. بس عزیزو انسانیت نام ہے علی کی ہاں اور حسین کی نہیں. علی کی ہاں اور حسین کی نہیں. یہی اسلام کی تعریف ہے, یہی اسلام کی تاریخ ہے. کربلا اس تاریخ کی یاد منانے کا ذریعہ ہے. تبھی تو 2 پیغام دیے ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے کہ دیکھو لوگو غدیر کو نہ بھولنا,
और करबला को न भूलना, इसका जिक्र करते रहना। क्यों करते रहना बताओ क्यों? इसलिए कि इसकी बुनियाद, मेरे अल्फाज अब्यूज रहो तो कहता हूं, इसकी बुनियाद वुजू पर नहीं है, इसकी बुनियाद गुस्ल पर नहीं है, इसकी बुनियाद मोहब्बत पर है। इसलिए उसने अपने दीन की उजरत भी किसी नमाज और रोजे को नहीं, कुर्बा की मवद्दत को करार दिया। और ये लफ्ज़ याद रखना, किसी को वज़ाहत करूंगा, मवद्दत को करार दिया, मोहब्बत को नहीं। क्यों? इसलिए कि जो इस पे कायम हो गया वो फना पा गया, जो खुद जिंदगी में इस पर आमिल हो गया। क्यों कहता हूं ये बात? नमाज पढ़े बगैर चले गए ना, दूसरा पढ़ के सवाब पहुंचा देगा। वाह 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 वाह। रोजा रखे बगैर चले गए, दूसरा रोजे रख के सवाब पहुंचा देगा। कोई नेकी रह गई, दूसरा करेगा, सवाब मरने वाले को पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई मोहब्बत किए बगैर मर गया, बस ये मोहब्बत थी। और क्यों ना होती अजीजों, बस मैंने आज की गुफ्तगू को खत्म किया। हम इंशाअल्लाह 9:20 पर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात खुशायंद है कि आज पाबंदी वक्त हुई है। रोजाना मजलिस 9 बजे शुरू होती है और 9:20 पे हम हाजिर होंगे। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए अहम पाबंदी वक्त ही है। और इसलिए कि जब मजलिस का ऐलान हो जाता है ना वक्त का, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा पहुंच जाती। और अगर फर्श ना बिछा हो ना तो खुद एक पहलू पे हाथ रख के या हुसैन कह के खड़ी होती है। तो ख्याल रखना, पाबंदी वक्त का एहसास है। वक्त पे बात खत्म होगी और हम एक अहम उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जब ये मजलिस होती है, इससे इंसानियत का इख्तिलाफ खत्म होता है, इत्तेहाद कायम होता है। ये बुलंद है हर चीज से। तभी तो फरमाया था माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। और मोहब्बत देखो, एक ही तो गोद थी जिसमें दीन ने भी परवरिश पाई थी और दीन पना ने भी परवरिश पाई थी। फर्क इतना था, दीन मोहम्मद के सीने में पड़ रहा था, दीन पना मोहम्मद के सीने पर पड़ रहा था। जो अल्फाज जबान से निकल रहे थे वो दीन की खुराक बन रहे थे, जो लुआब तहन जबान से जारी हो रहा था वो दीन पना की खुराक बन रहा था। दीन और दीन पना ये बचपन के साथी हैं। और जब इस्लाम पर यजीदियत ने हमला किया तो इस्लाम ने तड़प कर बचपन के साथी को आवाज दी, हुसैन मैं मर रहा हूँ। हुसैन ने कहा मैं आ रहा हूँ तुझे शिफा बख्शने के लिए, तुझको नजात देने के लिए यजीदियत की बीमारी से। जब हुसैन चले तो हुसैन ने सोचा कि जख्मी जिस्म को कभी कभी पट्टी की जरूरत भी तो आ पड़ती है ना। आवाज दी ज़ैनब तुम भी मेरे साथ चलना। आज पहली मजलिस है, हमारा कायदा यही है कि हम उस वाक़े का जिक्र करते हैं जहां से अज़ा की इब्तिदा हुई। आज़ीज़ो हुसैन पर मदीने की जमीन तंग हो गई। हुसैन नाना के रोज़े पर आए, अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबी का वो अनबनु बिन्ते नबी का, परवरदिगार ये तेरे नबी की कब्र है, मैं तेरे नबी का नवासा हूँ। कद हज़रा मिनल अम्र मा कद अलिमता, परवरदिगार तू जानता है जो मुसीबत मुझ पे नाज़िल हुई। नाना हुसैन आखिरी सलाम के लिए आया है। सलाम करने के बाद हुसैन चले। जब सुनोगे, और इस कैफियत को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, जो हजरात ज़ियारतों पर गए हैं वो इसको महसूस कर सकते हैं। हर सफर में ये ख्वाहिश होती है कि इंसान वापस घर आए, लेकिन जब उन मकामात आलिया पर आप पहुंचते हैं तो आखिरी दिन जो होता है बड़े इस्तिराब का होता है। एक मर्तबा जाते हैं, वापस आते हैं और फिर जाते हैं। मकातिल बताते हैं हुसैन नाना की कब्र से चले थोड़ी दूर और इसके बाद फिर नाना की कब्र पर आए। नाना खुदा हाफिज, मेरा दिल कहता है कब्र मोहब्बत से आवाज आई होगी, हुसैन तू अकेला मदीना नहीं छोड़ा, नाना भी तेरे पीछे पीछे आ रहा। अम्मा की तुरबत पर आए, भाई के रोजे पर आए, दौलतसरा में तशरीफ लाए, सामान सफर दुरुस्त करने का हुक्म दिया। सबको खबर हुई, आइज़ा आने लगे, बनु हाशिम में
हजरात आए, अहबाब आए, खवातीन आई, मिलने के लिए आए, सलाम करने के लिए आए। ऐसे में एक ज़ईफ़ा आगे बढ़ी, ये नानी है उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, मिलने के लिए ये सोच करके हुसैन अब रवाना हो रहा है। आई, हुसैन सुना है इराक जा रहे हो? हाँ नानी, इराक जा रहा हूं। फरमाने लगी, बेटा इराक ना जाओ। नानी आप मुझे रोकती है? कहा बेटा मैंने तुम्हारे नाना से सुना है कि मेरा हुसैन करबला की उस जमीन पर शहीद किया जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा जो इराक में है। हुसैन एक मर्तबा का, नानी आप क्या समझती हैं कि मुझे नहीं मालूम? नानी जब से वो जमीन पैदा हुई मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उस जमीन के लिए पैदा हुआ हूं। नानी क्या आप जमीन करबला देखना चाहती है? फरमाया हुसैन बड़े फजाइल सुने हैं, बड़ी ख्वाहिश है ज़ियारत की। एक मर्तबा इमाम ने हुक्म दिया, तमाम तख्ते पस्त हुए, करबला का तख्ता बुलंद हुआ। फरमाया नानी देखो ये वो मकाम है जहाँ मेरा अकबर सीने पर बर्छी का फल खाएगा। नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरे अब्बास के बाजू कट जाएंगे। ये वो मकाम है जहाँ मैं अपने असद की कब्र बनाऊंगा। और नानी इधर नशेब में देखना, ये है वो जगह जहाँ तेरा हुसैन मारा जाएगा। ये एक मरतबा दस्ते मुबारक बढ़ाया, एक मुश्तखाक दी, नानी इस खाक को रखो, जब तक ये खाक खाक रहे समझना तेरा हुसैन जिंदा है, जब ये खाक खून बन जाए तो समझ लेना हुसैन मार डाला गया। उम्मे सलमा ने कहा कि ताक पे शीशे में रख दी, रोजाना हर नमाज के बाद भी उठती है और खाक को देखती है। यहाँ तक कि मुहर्रम का महीना आ गया, दिन गुजरते रहे, 10वीं को सुबह के वक्त देखा खाक थी, जोहर के वक्त देखा खाक थी, अब